بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور مشاہدین، بعض دفعہ ہمیں امن والی جگہوں پر بھی ناپسندیدہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دوستو، بعض دفعہ حادثے یہ خالصاً ہوتے ہیں، بعض دفعہ حادثے یہ قدرتی ہوتے ہیں، جس کی بنا پر ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب ہی ہے۔ یہ قدرتی حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو اسے عذاب بھی کہا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ طاعون کیا چیز ہے، یہ جو وبا پھیلتی ہے نا، اس کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب ہے، عذاب یبعثہم اللہ علی من یشاء من عبادہ، کہ یہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن آگے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ اسی عذاب کو رحمت بنا دیتا ہے۔ اب اس چیز کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں اور اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ کیا یہ عذاب کوئی ایسی جگہ پر تو نہیں، سیلاب والی جگہ پر تو نہیں ہے؟ کیا ہم ایسی جگہ پر تو نہیں ہیں جہاں پر ڈیم وغیرہ نہیں ہے؟ ایک مثال سے سمجھے کہ ہم اگر جاپان میں جا کر ایک بڑا سا مکان بنا لیں اور وہاں پر فضائل اعمال اور سہ روزہ تعلیم کریں، اجتماع کریں اور پھر آرام سے بیٹھ جائیں کہ ہم پر زلزلے نہیں آئیں گے، تو یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ کیونکہ وہاں کے لوگ کچھ اور تدبیر کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر زلزلے آتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے مکان بنا کر اور یوں ہی رہنے لگ جاؤ تو پھر اس میں ہمارا قصور ہے کہ وہیں پر دوسرے لوگ جن کو معلوم ہے کہ ہم زلزلوں کے لپیٹ میں آتے ہیں تو وہ تدبیر کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنے مکانات بناتے ہیں، لیکن ہم یوں ہی بنا لیں اور ہم تدبیر نہ کریں تو قصور ہمارا ہے۔ اس لیے ہمیں وہاں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ چیز ہمارے ساتھ کیوں پیش آ رہی ہے۔ دیکھو دوستو، کسی حادثے کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے یا لاجک نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے آگ سے بچایا، لوط علیہ السلام کی قوم کو رب ذوالجلال نے زمین پلٹا دیا۔ وہیں دوسری طرف کوئی لاجک ہوتی ہے، مثال کے طور پر زمین سے پیٹرول نکال لینا، گیس نکال لینا، تو زمین خالی ہوگی نا، تو پھر زمین تو ہلے گی نا، تو زلزلے تو آئیں گے۔ تو کہیں لاجک موجود ہے، کہیں لاجک موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹ اور کھلم کھلا ہمیں حکم لگا دینا کہ یہ عذاب ہے، نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہر قدرتی حادثے بروں کے لیے ایک حادثہ ہوگا، عذاب ہوگا، اور نیکوں کے لیے، اچھوں کے لیے رحمت ہوگا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب میں سب مبتلا ہوں گے، لیکن یہ بروں کے لیے عذاب بننا ہے اور اچھوں کے لیے رحمت بننا ہے۔ اسی لیے دوستو، ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کہیں یہ چیزیں ہماری وجہ سے تو نہیں، کہیں یہ چیزیں کہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے تو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور توبہ اور استغفار کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔